معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے سورہ نجم کی تفسیر اور اس کا ترجمہ سماعت کیا تھا، ابھی دوسری نشست میں پھر سے جہاں سے ہم نے اسٹاپ کیا تھا وہاں سے ہم پھر شروع کرتے ہیں۔ آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسرا منات کو تم نے دیکھا؟ یعنی یہ تین بت ہیں جنہیں مشرکین نے عورت کی شکل میں بنایا اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یعنی چونکہ مشرکین بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے تو وہ چیز کو جو ہے وہ معاذ اللہ وہ تین عورتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا لات، دوسرا کا نام تھا عزا اور تیسرا کا نام تھا منات۔ لات، عزا اور منات یہ تین بڑی بڑی مشرکین کی اور کفار کی یہ تین بت تھی اور یہ ان کی یہ پوجا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اسے مار دیتے تھے اور اسے زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے تین عورتوں کو پوجا، تین عورتوں کو یہ پوجتے تھے، معاذ اللہ یہ خدا مانتے تھے۔ وہ کون تھی؟ لات، دوسرا ہے نا منات اور عزا۔ تو پھر اگلی آیت میں ہے یہ بہت ہی بری تکذیب ہے، یعنی یہ بہت برے جھوٹے ہیں، یہ بہت بڑے جھٹلانے والے لوگ ہیں کہ جو چیز اپنے لیے تم باعث شرم محسوس کرتے ہو تم اللہ کے لیے کہتے ہو وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ تو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہے۔ یعنی قرآن کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، وہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اس سے اعراض فرمائے جو ہماری یاد سے غافل ہے۔ یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا اپنی ذات اور اپنے ذکر کے حوالے سے اور اپنے شان کو واضح کیا کہ اس سے اعراض فرمائیے جو ہماری یاد سے غافل ہے اور وہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے اور اسے قبر و حشر کی فکر نہیں، یعنی سارے کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، دنیا کی عزتیں، دنیا کے مال، دنیا کی دولت، دنیا کے ہے نا کام میں مشغول رہتا ہے۔ صبح جب ہوتی ہے تو اس کا وہی مشغلہ ہوتا ہے، وہی مقصد ہوتا ہے، وہی موٹو ہوتا ہے کہ آج کا ہمیں ٹارگٹ پورا کرنا ہے، آج ہمیں ہے نا 10,000 روپے کمانے ہیں، مگر وہ اللہ کی، آخرت کی، مرنے کے بعد کی وہ فکر نہیں کرتا۔ کیا یہ ان کی معلومات، ان کے علم کی انتہا ہے؟ یعنی ان کی ساری کوششیں، ساری ذہانتیں، ساری عقلیں اور ساری سمجھ صرف دنیا کے لیے ہے۔ آپ دنیا میں ہر انسان کو دیکھیے، آپ ہر انسان کو آپ دیکھیں، بس وہ دنیا 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 کرتا ہے اور ہے نا دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ہے نا صرف دنیا کے لیے ہی اس کے آگے کی عقل جو ہے وہ نہیں پہنچتی۔ یہ کبھی موت کو یاد نہیں کرتا، قبر و آخرت کی وہ فکر نہیں کرتا، یعنی اللہ کی یاد اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا۔ یعنی وہ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، توجہ نہیں کرتا۔ وہ کبھی کبھی قرآن بھی پڑھتا ہے مگر بھول جاتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فکر
اس نے اپنا مستقبل، اس نے اپنا فیوچر کس کو بنا لیا ہے؟ دنیا کو بنا لیا۔ ہر وقت دنیا کے بارے میں، آج ایسا ٹریڈ کرنا ہے، آج ایسا بزنس کرنا ہے، آج اس میں مال لگانا ہے، آج یہاں سے پروفٹ کمانا ہے، آج یہاں سے بزنس کرنا ہے، آج وہاں سے مال لینا ہے، وہاں سیل کرنا ہے۔ مطلب دنیا 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 دنیا، ہر وقت دنیا کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے۔ پھر اگلی آیت میں بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی بھٹکنے والے کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ یعنی جو دنیا میں رہ کر دنیا میں گم ہو گئے، دنیا میں عیش و عشرت میں پیسے ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مال ہے، اب ہے نا خواتین کے پیچھے عیش و عشرت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں، اور کیا وہ اللہ کو بھول چکے ہیں، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے، اور وہ رب العالمین اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاکار ہے، ہر لمحہ گناہوں میں گزار رہا ہے اور صرف دنیا 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 کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اسے بھی اللہ جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے، یعنی جو نیک عمل میں مشغول ہے، جو دنیا کے بھی کام انجام دیتا ہے، جو اپنے بیوی بال بچوں کے لیے بھی دنیا کی چیزیں اکٹھا کرتا ہے، مگر نماز کی بھی ہے نا توجہ دیتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، اشراق، چاشت، توابین، نفلی نمازوں اور اللہ کے ذکر میں ہی مشغول رہتا ہے، اللہ کو نہیں بھولتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ کیسے؟ جب اس نے فجر کی نماز پڑھی تو سارا دن ہے نا وہ عبادت میں مشغول رہا، اس کے بعد جب اس نے عشاء کی نماز پڑھی، حتیٰ کہ جو ہے اس کو رات بھر جو ہے عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس طرح سے جو ہے وہ ہے نا 5 وقت کی نمازوں میں مشغول رہا، اس کے بعد ہے نا جب بھی اسے وقت ملا اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی پاکی بیان کی۔ اللہ نے جو شریعت ہمارے لیے قائم کیا ہے اس شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزاری، وہی اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ اور وہ رب العالمین اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے جن لوگوں نے برے کام کیے، یعنی برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے اللہ تعالیٰ انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے گا، یعنی جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے نا، وہ ہر وقت اللہ کی شان بیان کرنے میں لگے رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ کی شان بیان کرنے میں ہے نا، دنیا میں رہے مگر موت کو یاد کیا، دنیا میں رہے مگر ظلم و ستم نہیں کیا، دنیا میں رہے مگر اللہ کی پاکی بیان کی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جن کے پاس بہت پیسے ہیں، جن کے پاس بہت دولت ہے، مگر وہ خواتین کو دیکھتے نہیں، وہ خواتین کو انکر کر دیتے ہیں، یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے، یہ شیطان ہے، یہ ہمیں بہکا رہی ہے، یہ ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہی ہے، یہ شیطان کہہ کے ان خواتین کو بھی، ان خاتون، خوبصورت خاتون ان کے پاس ہیں، بہت پیسہ ان کے پاس، مگر ان کو خوبصورت خاتون کو وہ ہے نا پتہ نہیں دیتے، وہ دیکھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں کہہ رہا ہے کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک ہیں، جن کے پاس پیسے ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس شہرت ہے، جن کے پاس نام ہے، جن کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، مگر وہ گناہوں سے بچتے ہیں، کیا بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور بے شک آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ کیا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں، مگر کیا یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، جو اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں، جو اللہ کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریزی ہوں، اللہ کی بارگاہ ہمیں حمد و ثنا کریں، اللہ کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انہیں مغفرت فرمانے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں وہ تمہیں خوب جانتا ہے، یعنی جب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں تمہیں خوب جانتا ہوں، پھر بتا رہا ہے کہ میں تمہیں کیوں خوب جانتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا میں تمہیں جانتا ہوں، تو آپ نے کہا مجھ سے
کہ بتاؤ تم مجھ سے کیسے جانتے ہو؟ وہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا وہ تمہیں خوب جانتا ہے، یعنی وہ مطلب اللہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ کیسے؟ جب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر تم لوگوں کے مٹی کے ذرات پیدا کیے، اور ہر شخص کی پیدائش نطفے سے ہے۔ اب سوچیں ہماری پیدائش کیسے ہوئی؟ ہماری پیدائش ایک گندے پانی سے، اسپرم سے ہم پیدا ہوئے۔ کروڑوں اسپرم میں ایک اسپرم کا ہم پر اس زندگی میں آنے کا انحصار ہے۔ سوچیں اللہ کی شان ربوبیت دیکھیے، اللہ کی شان الوہیت دیکھیے، اتنی گندی چیز سے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں پھر پیدا کرنے کے بعد اشرف بنا دیا۔ تو آگے ہم ذکر اس کا سماعت کریں گے۔ اور جب تم نے اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، آپ سوچیں دیکھیں اللہ ایسے ہی نہیں خالق کائنات ہے۔ اب دیکھیں ہر بات اللہ نے بیان کی ہے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، ماں کے پیٹ میں جب تم گوشت کا لتھڑا تھے، یعنی اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے نہ، یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھا۔ جو جی چاہے اس شکل میں تم نے بت بنائے، اور پھر اس کا نام تم نے اپنی طرف سے رکھا، پھر تم خدا معبود سمجھ لیا، اور اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی، ہے نا؟ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آگے کا پھر ذکر یہاں پہ مکمل کرتا ہے۔ اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے پاک ہے، یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھا ہے۔ جو جی چاہے اس شکل میں تم نے بت بنائے، یعنی جو بت بنانے والے مشرکین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کو جیسا لگتا ہے ویسا، ایک کمہار ہے مٹی کا وہ کھلونا بناتا ہے، مٹی کی وہ مورتی بناتا ہے، وہ مورتی کی طرح جیسا اس کا ناک دینا چاہا، کبھی ناک بڑی ہو گئی، کبھی ناک چھوٹی ہو گئی، کبھی منہ بڑا ہو گیا، کبھی منہ چھوٹا ہو گیا، کبھی جسم کے ہاتھ بڑے ہو گئے، کبھی چھوٹے ہو گئے۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے خدا کو بناتے ہیں۔ وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، یعنی کوئی کہتا ہے نا ہمارے باپ نے کیا تھا، ہمارے دادا نے کیا تھا، ہمارے پردادا نے کیا تھا، تو ہم کیسے نہیں کریں گے؟ یعنی میرے باپ دادا جو ہے سب غلط تھے کیا؟ یعنی جتنے کافر و مشرک ہیں یہ اس طرح سے جھٹلاتے ہیں کہ میرے باپ دادا جو تھے وہ غلط تھے۔ آپ سوچیں اس طرح سے جو ہے کفار و مشرکین جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو جی چاہے اس شکل میں تم نے بت بنائے، اور پھر اس کا نام تم نے اپنی طرف سے رکھا، پھر تم نے خدا معبود سمجھ لیا، یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی بنا لیا اور سمجھ لیا ہاں یہ خدا ہے، یہ معبود ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی، یعنی تم جس کی پوجتے ہو، تم جس کو خدا مانتے ہو، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں کی، کوئی اتھارٹی تمہارے نہیں دی، یا کوئی حدیث نہیں، یا کوئی وحی نہیں نازل کی جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یعنی تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم فریبی ہو، اور تم جو ہے کافر و مشرک ہو۔ کیا اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، جو جی چاہتا ہے مختلف قسم کے خیالات وہ سوچتے ہیں، اور جیسا خیال ان سے بنتا ہے ویسا بت بناتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں جیسا آتا ہے ویسا انہیں بت بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ۔ اور وہ تو سب اپنے صرف نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ تو جیسا ان کو دل کرتا ہے، کبھی آسمان کو پوجتے ہیں، کبھی زمین کو پوجتے ہیں، کبھی تاروں کو پوجتے ہیں، کبھی ستاروں کو پوجتے ہیں، کبھی جو ہے شیر کو پوجتے ہیں، کبھی چوہا کو پوجتے ہیں۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہے نا، جو بھی کریشنز ہیں، جو بھی پیدا شدہ چیزیں ہیں، جو مخلوق ہیں، وہ مخلوق کو پوجتے ہیں۔ تو کیا یہ کافر و مشرک ہیں کیا؟ اور وہ تو سب اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، لیکن پھر بھی یہ ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبلیغ کی، قرآن کی وحی نازل فرمائی، ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہے نا، اس طرح سے الحمدللہ رب العالمین، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟
وہ کفار و مشرکین کے لیے ہدایت ہے، وہ ہر مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے، وہ ہر مسلمین کے لیے ہدایت ہے، وہ عالم اسلام کے ہر شخص کے لیے ہدایت ہے۔ مگر کیا، اور بے شک ان کے پاس اللہ کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، لیکن پھر بھی یہ ہدایت پر عمل نہیں کرتے۔ بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے، یعنی سارے خزانوں کا مالک وہی ہے، ساری بادشاہت کا بادشاہ وہی ہے، ساری شہنشاہیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی شفاعت ان کافروں کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اگلی آیت میں آئے گی یہ، ہے نا، یہ فرشتے ان کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے، اور جس سے اللہ راضی ہوگا اسی کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی سفارش کرے گا، اور وہی لوگ اسی کی سفارش کر سکتے ہیں جو مسلم ہیں، جن کے پاس ایمان ہے، مگر گناہ کی وجہ سے ان کا نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے، لیکن ایمان ہونا ہوگا۔ مشرک کو شفاعت نہیں ہوگی۔ کافر جو ہوں گے، جو منافق ہوں گے اور مشرک ہوں گے، مشرک کو کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو شفاعت کے لیے کیا ہونا ہے؟ شفاعت حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو موحد ہونا پڑے گا، اور کلمہ طیبہ کا، ہے نا، اقرار کرنے والا ہونا پڑے گا۔ شرک سے پاک انسان ہوگا، جو شرک زندگی میں کبھی نہیں کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ سفارش ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ضرور وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتے کا نام بھی عورتوں جیسے رکھتے ہیں۔ اب سوچیں، ہم فرشتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جس کام کے لیے منعقد کیا ہے وہ اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ لیکن کافر و مشرکین جو تھے مکہ کے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے کیا ہیں؟ کہ معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ کافر کی سوچ ہے، یہ مکہ کے مشرکین کی یہ سوچ ہے، کیا؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، ان کے پاس ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے من گھڑت یہ اپنا عقیدہ بنا لیا ہے۔ یہ تو صرف من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان کے پاس ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ تو صرف من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک گمان اور خیال حق کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہے نا۔ یعنی وہ گمان کرتے ہیں، وہ غلط باتوں کو، من گھڑت باتوں کو، ہے نا، تسلیم کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، ان کو، ہے نا، بیٹیاں مانتے ہیں اللہ کی معاذ اللہ۔ لیکن جو حق کا کلام ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کی بات نرالی ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی صدیق ہے، وہی صادق ہے، وہی ساری شان والا ہے، اور وہی حق ہے۔ بس آپ اعراض کریں، چشم پوشی فرمائیں۔ یعنی یہ کافر و مشرک اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں تو آپ خاموش رہیں، ان بدبختوں کی بات پہ آپ نہ آئے نا۔ خون کے قطرے تھے، پھر ہڈیوں کا، یعنی جو ہم نے ذکر کیا کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں گوشت کا لٹھڑا تھے، یعنی خون کے قطرے تھے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، پھر ماں کی پیٹ میں جب تک تھے اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے، پھر اللہ نے تمہیں پیدا کیے، تمہارے اعمال اللہ جانتا ہے۔ یعنی پھر اگلی آیت میں ہے کہ ساری چیز کو جو ہے اللہ جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اپنی تعریفیں خود نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی تعریفیں خود نہ کرو، یعنی اپنی جان کو پاکیزہ مت قرار دو، عاجزی کرو، انکساری کرو، سب سے حقیر خود کو، اپنے آپ کو سمجھو۔ یعنی کوئی انسان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو، ہے نا، تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں مگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو میں ہی جو ہے وہ بڑا کامیاب شخص ہوں،
میں ہی نیک انسان ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل و رسوا ہیں، باقی سب لوگ غلط ہیں، باقی سب لوگ جھوٹے ہیں، باقی سب لوگ گناہ گار ہیں۔ نہیں، جو انسان جتنی زیادہ نیکیاں کرے اتنی زیادہ عاجزی کرے، اے باری تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاکار ہوں، اور خود کو گناہ گار سمجھے اور خود کو عاجزی، انکساری، تواضع، قناعت اور یاد الہی میں زندگی بسر کرے، اور ہمیشہ ہے نا جھک کر چلے اور عاجزی اس کے اندر ہو، تو پھر ہے نا ایک بزرگ کو کسی نے بہت برا کہا تو آپ نے توجہ نہ کی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس طرف توجہ نہ کی، تو فرمایا اس وقت میں جہنم کی آگ کا تصور کیے ہوئے تھا اور مجھے یہ فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے آگ سے بچوں گا، میں تو اس وقت آخرت کی فکر میں ہوں۔ یعنی ایک شخص نے، کسی نے ایک بزرگ کو، یعنی ایک نیک انسان کو ہے نا برا کہہ دیا، یعنی کچھ غلط الفاظ کہہ دیے کہ تم مکار ہو، تم غلط انسان ہو، تم فالتو آدمی ہو، تم کنجوس ہو، کچھ کہہ دیا، اس کو گالیاں دے دی، لیکن اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو دوسرے شخص نے کہا کہ تم کو کسی نے گالی دی، برا بھلا کہا، تم نے کچھ نہیں بولا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے کیا بولوں، میں تو گنہگار انسان ہوں، میں تو بدکار انسان ہوں، میں تو اپنے قبر کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں کیا حشر کرے گا، میں تو گنہگار انسان ہوں۔ تو دیکھیں اتنا بڑا نیک انسان بھی، اتنے بڑے اللہ کے ولی جو ہیں ان کی شان دیکھیے کہ ان کو کوئی برا بھی بولتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتے اور اپنی سوچ میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ پھر اگلی آیت میں ہے تم اپنی تعریف نہ کرو، اللہ خود جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، بس یہ دعا کرو کہ اللہ کے نزدیک تم نیک مکرم ہو جاؤ، ہے نا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عبادت قبول ہو جائے۔ یعنی تم جتنے بڑے بھی پرہیزگار ہو اپنی تعریف نہ کرو، تم نیکیاں کرو، تم عبادت کرو، تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی بارگاہ میں رکوع اور سجود میں مشغول رہو، لیکن کیا اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرو، اے باری تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو ہماری نیکی کو قبول فرما لے، تو ہمارے نامہ اعمال میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں باری تعالیٰ اس کو قبول فرما رہے۔ اپنے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں ہے نا روزہ رکھنے والا ہوں، میں 5 وقت کے بعد جماعت نمازی ہوں۔ نہیں، عاجزی انکساری رکھو، تواضع قناعت میں رکھو، زندگی گزارو، ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا آپ نے دیکھا جو دین حق سے پھر گیا؟ پھر اگلی آیت میں کیا آپ نے دیکھا جو دین حق سے پھر گیا، یعنی یہ آیت جو ہے یہ جو دین سے پھر گیا، کیا آپ نے دیکھا جو دین حق سے پھر گیا، ہے نا، کیا آپ نے دیکھا جو دین حق سے پھر گیا۔ یہ آیت جو ہے ولید بن مغیرہ کی رد میں نازل ہوئی اور حکم عام ہے، یعنی یہ ولید بن مغیرہ کے لیے ہے لیکن یہ سب کے لیے حکم ہے، ساری امت کے لیے جو ہے نا یہ حکم ہے، کیونکہ ولید بن مغیرہ ایمان لے آیا تھا مگر جب کافروں نے ان سے ملامت کی تو پھر یہ ایمان سے پھر گیا۔ اب سوچیں ولید بن مغیرہ تھا، یہ کافر تھا، یہ بعد میں جو ہے ایمان لے آیا تھا، یہ ایمان لے آیا مگر اس کے بعد جو ہے اس کے دوستوں نے اور کفار و مشرکین نے اس کو بہکایا کہ جو ہے تم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو گے، تم مصطفیٰ کی بات کو مانو گے، تم اسلام قبول کرو گے تو تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تمہاری جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لوگ تمہیں گالیاں دینے لگیں گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہاری سب بزنس، تجارت، نام، نمرود سب ختم ہو جائے گا۔ تو کیا کیا اس نے؟ پھر جو ہے اپنی عزت اور اپنے شہرت اور اپنی دولت کے چکر میں جو ہے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ اس کو یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، مگر اس کے دل میں انا آ گئی اور اسے ایسا لگا کہ یہ جو ہمارے پاس دولت ہے یہ دوبارہ دولت کبھی نہیں مل سکتی، معاذ اللہ۔ وہ ایسا سوچنے لگا تھا کہ اتنی دولت تو ہمیں مرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی، ہے نا، کبھی مجھے اتنی دولت نہیں مل سکتی۔ تو پھر اگلی آیت میں ہے تھوڑا سا اس نے عطا کیا اور روک رکھا، اور یعنی بعض روایت میں ہے کہ اس کے دوست نے اس کو دین سے دور کیا، یعنی کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا اس کے پاس
غیب کا علم ہے جو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہے دنیا میں کچھ بھی کر لوں، مالدار ہوں، لیکن اگر قیامت قائم ہوگی اس سے بڑھ کر مال مجھے قیامت میں نہیں ملے گا۔ یعنی وہ یہ سوچتا تھا ولید بن مغیرہ کہ جو ہے چاہے جو بھی ہو جائے قیامت میں، چاہے جتنا بھی ہمیں نیکی کر لیں یا جو بھی ہم نیک اعمال کر لیں، لیکن جو ہمارے پاس دنیا میں بھی دولت ہے اس سے زیادہ ہم کو قیامت کے بعد نہیں مل سکتی۔ تو وہی اللہ فرما رہا ہے کہ کیا اس کو علم غیب تھا؟ کیا اس کو غیب کا علم ہے جو یہ ایسا کہہ رہا ہے؟ لہٰذا اگر قیامت قائم ہوئی اس سے بڑھ کر مال مجھے قیامت میں ملے گا۔ وہ ولید بن مغیرہ کا یہ ایمان تھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا اسے خبر نہ دی گئی، اسے خبر نہ ہوئی جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جو تورات آپ پہ نازل ہوئی اور ان کے اوراق میں جو باتیں تھیں اسے اس کی خبر نہ ہوئی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں جو تورات آپ پہ نازل ہوئی ان کے اوراق میں جو باتیں تھیں اسے اس کی خبر نہ ہوئی۔ کیا اسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر نہ ہوئی جنہوں نے وفاداری کی، جو حکام بجا لائے اور سارے حکام کو پورا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جان کا، اپنی جان کا، یعنی ہے نا، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، ہے نا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا۔ اس کے بعد 60 سال کی عمر تک وہ انتظار کرتے رہے۔ 60 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا ہوا۔ اللہ نے بیٹے کا امتحان لیا، اس کے بعد مال کا امتحان لیا، یعنی سارا مال ان سے ختم ہو گیا، ہے نا۔ وہ بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیے اور باپ کو بھی چھوڑ کر اکیلی زندگی کے لیے چلے گئے۔ سب کو چھوڑ کر وہ چلے گئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی ہے نا ربوبیت، اللہ کی الوہیت کا وہ اقرار کرتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ وہی اللہ فرماتا ہے کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر نہ ہوئی؟ کیا اسے ہے نا، کیا وہ جانتا نہیں کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ بروز قیامت نہیں اٹھا سکتی؟ یعنی ہے نا، ولید بن مغیرہ جو تھا، یہ جو کافر تھا، جو ایمان لایا تھا مگر چونکہ بہت دولت تھی اس کے پاس، وہ یہ سوچا کہ اتنی دولت اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری ساری دولت جو ہے کافر و مشرک اس کے دشمن ہو جائیں گے اور ساری دولت ختم ہو جائے گی، اور اتنی دولت جو ہے ہم کو قیامت کے بعد نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو علم غیب جانتا ہے؟ پھر اس کے بعد نبیوں کے بارے میں بتایا، کیا نبیوں کے واقعات تم نے نہیں پڑھے، کتابیں نہیں پڑھی، تورات نہیں پڑھے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات نہیں پڑھے؟ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، کیا وہ جانتا نہیں کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ بروز قیامت نہیں اٹھا سکتی؟ تو یہاں پر جو ہے ولید بن مغیرہ کا ایک دوست تھا، ولید بن مغیرہ کا ایک قریبی دوست، جس نے یہ کہا تھا کہ اگر بروز قیامت تجھے تکلیف ہوگی تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور تیری تکلیف میں لے لوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اگر تجھے تکلیف ہوگی تو میں تیرے ساتھ آؤں گا، میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نقطہ کھینچا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ بروز قیامت نہیں اٹھا سکتی؟ یعنی جو کافر مرے گا وہ خود جہنم میں جائے گا، وہ اس کے نامہ اعمال خود اسے جہنم میں جلائیں گے، اور دوسرا کافر وہ بھی جہنم میں جلے گا۔ کوئی کسی کا ہیلپ نہیں کر سکتا، ہر کافر اپنے اپنے فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور فرشتے اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، یعنی جو دنیا میں اس نے نیک عمل کیے، جو دنیا میں اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو دنیا میں اس نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی راہ میں جو اس نے وقت گزارے، وہی اس نے کوشش کی۔ پھر اگلی آیت میں اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی، یعنی دنیا میں جو اس نے اللہ کی راہ کے لیے کوشش کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی اس نے کوشش کی، کیا ان قریب دکھائی جائے گی؟ یعنی بروز قیامت اس کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اسے 2 جنتوں میں داخل کیا جائے گا، 2 جنتوں کے باغات عطا کیے جائیں گے، ہے نا۔
پھر اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا. اگلی آیت میں ہے پھر اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا. بے شک تمام معاملات کی انتہا رب کی طرف ہے. یعنی قادر مطلق تو وہی ہے, یعنی خالق کائنات تو وہی ہے, یعنی ہے نا مالک و مولا اور رب العالمین تو وہی ہے. اور خوشی و غم کے جو لمحات آتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غم دیتا ہے. اگلی آیت میں اس کو بھی واضح کیا کیا کہ خوشی و غم کے جو لمحات آتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غم دیتا ہے. اور بے شک وہی رب ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے. یعنی ہر وقت انسان کی موت ہو رہی ہے. پوری کائنات میں آپ دیکھ لیں, کسی کا ہارٹ اٹیک کر گیا, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, کسی کا سائنس پرابلم ہو گیا, کسی کو دانت ٹوتھ کینسر ہو گیا, کسی کو جسم کے اعضاء کے کینسر ہو گئے, کسی کو ایڈس ہو گیا, کسی کا جو ہے برین ہیمج ہو گیا, کسی کی جو ہے نا آنکھ خراب ہو گئی, کسی کی جو ہے جسم کے اعضاء خراب ہو گئے, کسی کا قتل ہو گیا, کسی کا مرڈر ہو گیا, کسی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کا کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا تھا, بیمار تھا, بخار تھا, ڈینگو تھا, ملیریا تھا, وائرس تھا. یعنی دنیا کی ہزاروں بیماریاں ہیں, وہ اس میں مشغول تھا, وہ مر گیا, وہ واصل جہنم ہو گیا. نیکیاں تھا, جس نے نیکیاں کی وہ سیدھا جنت کے باغوں میں چلا گیا, اور جو گنہگار تھا وہ واصل جہنم ہو گیا. یعنی جن لوگوں نے گناہ کیا ان کا کیا نامہ اعمال ہے, وہاں وہ قبر سے ہی اس کو تکالیف اور اس کے اوپر مصیبتیں اور اس کے اوپر عذاب کی شروعات ہو گئی. بے شک وہی رب ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندہ عطا فرماتا ہے. یعنی ہر وقت ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, انہیں زندگی ملتی ہے, اور ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں. ابھی مصر میں مسجد میں حملہ ہوا, 200 لوگ مارے گئے. انڈیا میں بہت سارے لوگ جو ہے ایک دوسرے کو, بہت سارے ایریے میں جھگڑا ہوا, لوگ ایک دوسرے کے سے ہے نا لوگ ایک دوسرے کو قتل کیے. بہت ساری جگہوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ہے نا. تو اللہ نے کیا, بے شک وہی رب ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے. اور بے شک وہی رب ہے جس نے جوڑے پیدا کیے, نر اور مادہ, ایک ایسے نطفے سے جب وہ ڈالا جائے, یعنی پانی کی ایک بے وقت بوند سے انسان کو پیدا کیا. یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا, اسپرم سے پیدا کیا, ہے نا. اتنی گندی چیز سے پیدا کیا, ایک گندے پانی سے پیدا کیا, ایک گندے پانی سے پیدا کیا, جس کی کوئی حقیقت نہیں, جس کی کوئی وقت نہیں, جس کا کوئی وقار نہیں, جو سب سے گری ہوئی چیز ہے نا. اسپرم سے, نطفے سے ہمیں پیدا کیے. بے شک اللہ ہی کے ذمہ پر ہے کہ وہ ہی اس پر قادر ہے کہ دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر. یہ اللہ کی شان ہے, وہ اللہ کی ربوبیت ہے کہ ہمیں پیدا کیا اس نے, ہمیں وہ مار دے, لیکن پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. ہو سکتا ہے ہم جب مر جائیں, مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ پیدا کر دے, وہ اللہ کی شان ہے, بس وہ اللہ جانتا ہے. جب ہم مرتے ہیں ہم جانتے ہیں, اس کے بعد اور کوئی نہیں جانتا کیا. اور بے شک اللہ ہی کے ذمہ پر ہے کہ وہ اس پر قادر ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر. اور بے شک وہی رب العالمین جسے چاہے مالدار کر دے, غنی کر دے, یعنی صبر عطا فرمائے, قناعت عطا فرمائے. یعنی وہ اللہ رب العالمین ہے, وہی عزت دینے والا ہے, وہی مال دینے والا ہے. ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں. پھر اگلی آیت میں ہے, اور بے شک وہی شعراء کا رب ہے. یعنی شعراء ایک ستارہ ہے. مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے, جس کے بارے میں مختلف روایت میں ہے. جب مغرب ہو جاتی تو جس مقام پر چاند دیکھتے ہیں اس مقام پر ہمیں ایک ستارہ نظر آتا ہے, اور اکثر چاند نظر آتا ہے ابتدائی مہینے کا چاند ہوتا ہے, تو وہ ستارہ سیارہ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو بعض مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے شیرا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ ستارہ خدا نہیں ہے بلکہ رب کی قدرت کی نشانی ہے نا, اور اس کا رب اللہ ہی ہے. یعنی اس ستارے کو بنایا کس نے, اللہ نے بنایا. یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ بس ایک نشانی ہے نا. لیکن مشرکین جو ہیں اس ستارے کا نام شعراء رکھتے تھے, شعراء, اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے.
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اور بے شک اللہ نے عاد اولا کو ہلاک فرمایا. یعنی عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کے کافر مراد ہیں. یعنی ہود علیہ السلام کے جو کافر تھے، ہود علیہ السلام کی جو قوم کافر تھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عاد اولا. اور ان کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک فرمایا. اور رب العالمین نے قوم سمود کو، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے کافروں کو ہلاک فرمایا. پس انہیں باقی نہ رکھا. یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں اس کائنات میں ہی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. اور نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو ہے نا اس سے پہلے ہلاک فرمایا. اور بے شک وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے اور شرکسی کیا کرتے تھے. اور پھر اگلی آیت میں ہے اور اللہ نے ہے نا الٹنے والی بستی کو نیچے گرا دیا اور اسے ہلاک کیا. اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کافر ہیں، اور جن کی بستیوں کو پہلے بلند کیا اور پھر انہیں پلٹ دیا ہے نا، اور پھر انہیں ہلاک کیا گیا. پھر اگلی آیت میں ہے تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا. یعنی پس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کی نشانیوں کے بارے میں شک کرو گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے نا قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم ہود کو ہے نا سب کی قوم کو جو کافر تھیں، جو مشرک تھیں، ان سب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا. مگر ان میں سے جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، ان کو بچائے رکھا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیا؟ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، یعنی ڈر سنانے والے ہیں. جس طرح پہلے ڈر سنانے والے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ہے نا، یا آدم علیہ السلام، سیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یعنی جتنے بھی نبی آئے سب جس طرح سے ڈر سنانے والے تھے، اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا ڈر سنایا ہے نا. اور پاس آنے والی پاس آ گئی، یعنی قیامت قریب آنے والی قریب آتی جا رہی ہے. اسی طرح ہر انسان جو ہے موت کے قریب آ رہا ہے. اگر کسی کی عمر جو ہے 40 سال ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں. کیا؟ اگر میری عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے، اگر میری عمر 27 سال ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں میں 27 سال کا ہو گیا ہوں، بلکہ جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی وہ 27 سال ختم ہو گیا، وہ 27 سال کم ہو گیا. یہ سوچو ہے نا. ہم برتھ ڈے کی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ذیشان، تو ہم برتھ ڈے کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہمیں کیا منانا چاہیے؟ ہمیں غم منانا چاہیے کہ ہم 27 سال کے ہو گئے. تو 27 سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، ہم نے کتنی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی، ہم نے کتنی 27 سال میں فجر کی نماز ادا کی، ہم نے 27 سال میں کتنی نفل نماز ادا کی، ہم نے اللہ کو راضی کیا 27 سال میں. ہم یہی نہیں سوچتے، ہم سوچتے ہیں ہم 27 سال کے ہو گئے، ہم 28 سال کی جنوری میں ہو جائیں گے. لیکن کیا 28 سال کے ہونے سے اللہ ہم سے راضی ہوا؟ یہ 28 سال کے آپ ہوئے نہیں، بلکہ 28 سال آپ کی زندگی سے کم ہو گئے. آپ کے زندگی کے 28 سال ختم ہو چکے ہیں. اور اللہ کے سوا کوئی قیامت کو نہیں جانتا، وہ سب کچھ جاننے والا ہے. اور سن کر تعجب کرتے ہو، ان باتوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہو، اور یہ عذاب کی باتیں سن کر تم مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو. تمہیں اللہ کا خوف نہیں اور تم روتے نہیں. سوچیں، تمہیں اللہ کا خوف نہیں، تم روتے نہیں. یہ تو رونے والی آیتیں ہیں. آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تمہارے اوپر قرآن کا نور نہیں اترتا. تمہارے اوپر قرآن کی آیت جب تم پڑھتے ہو، جب تم سنتے ہو، تو تمہارے اوپر قرآن کا نور کیوں نہیں اترتا؟ کیونکہ تم اس پہ فکر نہیں کرتے، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے، اس کے بارے میں وقت نہیں دیتے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ فکر نہیں کرتے. کیا؟ اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں اور تم روتے نہیں ہو. اور یہ تو رونے والی آیتیں ہیں، یعنی اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دل اس قدر سخت ہیں کہ تم دنیا میں گم ہو اور تم کھیل کود میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم بات کر دی ہمارے لیے. یہ صحیح بات ہے
آج انڈیا اور سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا کے کام میں بھی مشغول ہیں لیکن ہم میچ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم میچ دیکھ سکتے ہیں اپنے کام کرتے کرتے تو ہم اللہ کے ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم میچ دیکھ سکتے ہیں اپنے کام کرتے کرتے تو ہم وضو کے ساتھ، ہے نا، جب ہم حمام جائیں تو وضو کر کے جو ہے ہم اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اپنا کام کریں، ہم جو ہے میل کریں، لیکن ہم وضو کر کے آ جائیں، اور ہم جب تک وضو کرتے رہیں گے تب تک اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت میں نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، تب تک، ہے نا، ہمارا شمار جو ہے نیکیوں میں ہوتا رہے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تم کھیل کود میں اور غفلت میں پڑے ہو۔ اب سوچیں، اللہ نے فرمایا، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، ہم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، اپنے بچوں کو ڈانس کرنا سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے گانا گانا سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے غلط باتیں سکھاتے ہیں، لیکن کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہے نا، علم، عمل، تربیت، اخلاص نہیں سکھاتے؟ کیا سکھاتے ہیں؟ غلط چیزیں سکھاتے ہیں۔ اور تم کھیل کود میں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بس اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ کیا تم کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو؟ دنیا کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، شادی بیاہ، آنا جانا، ہے نا، رشتہ داری، فنکشن، پارٹی وارٹی، کلب ولب، ہے نا، لڑکی بازی، میسجنگ، فیس بک، واٹس ایپ، یہ سب چیز میں تم پڑے ہوئے ہو۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ بس اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ بس اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے بندے بن جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی شان بیان کرو، اللہ کا نام لینے والا بن جاؤ۔ اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو تمہیں بلندی حاصل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو تم اللہ کا ذکر بلند کرو، تم اللہ کی پاکی بیان کرو، تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تم غریبوں کو، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو، تم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ہے نا، عبرت حاصل کرو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہے نا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو پڑھو، ان کا علم حاصل کرو اور ان کے طرز زندگی کو اپناؤ، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کون سی چیز کھاتے تھے، کون سے فروٹس کھاتے تھے، کون سے پھل کھاتے تھے، کون سی چیزیں رسول اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں استعمال کرتے تھے، کون سا، ہے نا، فیوریٹ کلر ہے ان کا، کون سا فیوریٹ ڈریس ہے، کون سا فیوریٹ ان کے، ہے نا، امامہ شریف ہیں، ان کے جسم میں کون سی چیزیں ہیں جو وہ استعمال کرتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، اپنے جسم پہ جو ہے وہ کون سے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ نمازیں پڑھتے تھے، اور کون سی نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر جو ہے وہ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا، کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کے رکھتے تھے، ہے نا، رکوع اور سجدے میں دعائیں کرتے تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، ہمارے لیے اتنی دعائیں کی، اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنا، ہم جب خوش نصیب ہو چکے ہیں، جب کوئی انسان خوش نصیب ہو، اس کے گھر میں دولت، ہے نا، اس کے گھر میں جب وہ پیدا ہو، اس کے گھر میں دولت پہلے سے موجود ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس دولت کو، ہے نا، خرچ نہیں کرے گا، اس دولت کو کیا پھینکے گا نہیں، اس دولت کو کیا کرے گا؟ اس دولت کو وہ حفاظت کرے گا، اس دولت کو غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، سب سے بہترین امت میں پیدا ہوئے، تو ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ وہ کیسے؟ جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، اور ہمارا مستقبل خوشگوار ہوگا، روشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہے نا، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ
ہماری ویڈیوز کو جو دین ہے، جو قرآن کی آیت ہے، جو قرآن کی صورت ہے، اس کو آپ بھی شیئر کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔